نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو كما قال عليه السلام۔ بزرگوں اور دوستوں، انسان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اپنے ذمے جو کام ہیں ان کو ادا کرنا، اور دوسری چیز ان کاموں کو صحیح طور پر اور اچھے انداز پر ادا کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنے ذمے لگے ہوئے کاموں کو کرتا ہی نہیں ہے، 100% ناکام کرتا ہے، لیکن الٹا سیدھا جیسے من میں آیا کر دیا، ان کو سلیقے سے، قرینے سے، ڈھنگ سے اچھی طرح نہ کرے، وہ بھی ناکام ہوتا ہے۔ تو مکمل کامیابی اور انسان کے اچھے ہونے کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان دونوں باتوں کا خیال رکھے۔ جو کام اس کے ذمے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائے گئے ہیں، طے کیے گئے ہیں، ان کاموں کو کرے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کاموں کو صحیح اور اچھے انداز پر کرے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ بات لازم اور فرض کر دی ہے کہ ہر کام کو اچھے انداز پر کیا کرو۔ ہر کام کو، یعنی کہ صاحب نماز اچھے انداز پر پڑھا کرو، کاروبار اچھے انداز پر کیا کرو، نہیں، فی کل شیء، اللہ نے یہ بات لازم کر دی ہے، فرض کر دی ہے کہ ہر کام کو صحیح طور پر، اچھے طور پر کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ایک مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ام السنن بھی کہا گیا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جتنی تعلیمات آئی ہیں ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اس ایک حدیث کے اندر آ گیا ہے۔ اسے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اسے ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے پورے قرآن میں جتنے علوم رکھے ہیں ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو کچھ بھی ہے اس کا نچوڑ اور خلاصہ اس حدیث پاک کے اندر آ گیا، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص آیا
اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان صاحب کو دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم میں سے کوئی شخص بھی ان کو نہیں پہچان رہا تھا۔ اس سے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسافر ہیں، مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو پہچان تھا، لیکن ان کے کپڑے اتنے صاف ستھرے اور چمکدار تھے کہ ذرا سا بھی دھول گرد و غبار نہیں، میل کچیل نہیں۔ تو اس سے لگ رہا تھا کہ مسافر بھی نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کاریں تو تھی نہیں ایسی کہ گھر سے کپڑے بدلے اور اے سی میں بیٹھ گئے گھنٹے نہیں ہونے کے۔ اس وقت تو پیدل چلتے تھے یا اونٹوں پر چلتے تھے اور اس میں غبار ہوتا تھا۔ تو ان کے حالات کو دیکھتے، بال بالکل صاف جیسے ابھی نہا کر کے آئے ہوں، داڑھی بالکل صاف جیسے ابھی منہ دھو کر آئے ہوں، کپڑے بالکل صاف سفید، ذرا سا بھی نشان دھول کا نہیں۔ اس حال کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سفر کر کے نہیں آئے، یہی کہیں۔ اور ویسے دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا تو لگتا بھی مسافر ہے کہ ہم تعجب میں پتہ نہیں کون ہے، بھائی کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو مومن بننے کے لیے کن کن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ بتائیے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ دیکھو بھائی ایمان میں داخل ہونے کے لیے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر کا یقین رکھو، اور مرنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کو دل میں بٹھا لو، اس کا اعتقاد کر لو تو آپ مومن ہو گئے۔ اب مومن بننے کے بعد آدمی کو کچھ کام کرنے ہیں نا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو دوسرا سوال انہوں نے کیا مل اسلام، حضرت ایمان کو تو ہم سمجھ گئے، ایمان کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں یہ چیزیں جما لی تو مومن ہو گئے، جب تک یہ چیزیں دل کے اندر نہ جم جائیں مومن نہیں ہو گئے۔ اب ہمیں بتائیے مل اسلام، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلمان کب کہلائیں گے، مسلمان کب سمجھے جائیں گے ہم؟ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول۔ دیکھو بھائی، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرو اور اس کی گواہی دو، اس کی دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص بھی، کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تو یہ کام کرنا مسلمان ہونے کے لیے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نماز قائم کیا کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر مالدار ہو، نصاب کے برابر تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَن تَصُومَ رَمَضَانَ، اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب بھی رمضان کا مبارک مہینہ آ جاوے تو اس مہینے میں روزے رکھا کرو۔
وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ اگر جا سکتے ہو مکے تک تو وہاں جا کر حج کر کے آیا کرو۔ ان 5 کاموں کا نام ہے اسلام۔ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے مہینے میں روزہ، اور اگر ہمت ہے، وسائل ہیں تو بیت اللہ کا حج کر کے آنا۔ یہ 2 سوال کیے، مل ایمان، حضرت یہ بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، مل اسلام، یہ بتائیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ دونوں چیزیں بیان کر دی تو ہر جواب پہ انہوں نے کہا صدقتا، حضرت آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ صحابہ کہتے پھر ہم چونکے، بھائی انہوں نے سوال کیا تو اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ چیز جانتے نہیں تبھی تو پوچھیں گے، کسی سے جانتے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب کہا صدقتا جی آپ نے ٹھیک جواب دیا تو تصدیق تو وہی کرے گا جو پہلے سے جانتا ہوں۔ ہم گھوم گئے کہ کون آدمی، کیا چیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا مل احسان، حضرت اب مجھے یہ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کے معنی کاموں کو صحیح طور پر انجام دینا، یعنی پہلے 2 سوالوں میں تو کام پوچھے، کام کیا کیا کرنے، دل کے اعتبار سے کیا کرنا ہے اور بدن کے اعتبار سے کیا کرنا ہے۔ تیسرا سوال مل احسان، ان کاموں کو صحیح طور پر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ دیکھو بھائی، عبادت کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ خیال کرو کہ اللہ میرے سامنے ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ خیال تو ضرور دل میں بسا لو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپس میں بھی نماز میں مزہ نہیں آتا، یہ نماز میں جی نہیں لگتا، یہ نماز میں دھیان بہت ادھر ادھر جاتا ہے۔ تو دھیان یہی جاتا ہے کہ ہم نماز کے وقت بھی اللہ کا ویسا تصور نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے، جب کوئی آدمی یہ خیال کیے کھڑا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہل سکتا ہے ادھر ادھر کو آنکھیں گھما سکتا ہے، چہرہ گھما سکتا ہے، دل کہیں کو بھٹک سکتا ہے، سوال ہی پیدا ہے۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کو صحیح طور پر کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو یہ خیال کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرا محبوب میری نگاہوں کے سامنے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محبوب ہے وہ کسی اور طرف کو دیکھ سکے، اور اگر دیکھ رہا ہے تو پھر سمجھو کہ اسے محبت نہیں۔ محبت ہو اور پھر کسی اور کو دیکھ لے، ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ایک واقعہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، کہا میں تیری محبت میں باولا ہوں، فریفتہ ہوں، تیرے بغیر جی نہیں سکتا، بس یوں ہیں وہ ہیں۔ تو اس نے اس کی محبت کو آزمانے کے لیے کہا کہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا تو؟ میں اتنی خوبصورت تھوڑا ہی ہوں، میری بہن جو پیچھے پیچھے آ رہی ہو تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے دیکھا پلٹ کے، اس نے چپل نکالا اور اس کو لگایا۔ کم بخت کہتا ہے تیری محبت کرتا ہوں، اگر میری محبت ہوتی تو میرے علاوہ کسی چیز کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ جب تو دوسری کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے تو میری محبت تجھے کہاں ہے؟ چاہنے والے کو تو اپنے محبوب سے اچھا کچھ لگتا ہی نہیں۔
اور اگر کچھ اور بھی اچھا لگے تو پھر محبت نہیں ہے اس کو، جھوٹا ہے وہ۔ چنانچہ لیلا مجنوں کے جو قصے مشہور ہیں ان میں بہت سے سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں لیکن ہیں، اور میں قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ کسی نے لیلا سے کہا کہ ایسا تیرے میں کیا ہے کہ مجنوں فریفتہ ہے، جان دیے پڑا، ہمیں تو کچھ تیرے اندر ایسے دکھائی نہیں دیتا، تو اس سے حسین خوبصورت بہت لڑکیاں دنیا میں ہیں، کیا ہے تیرے میں جو تیرے پہ باولا فریفتہ ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے ماتھے پہ مجنوں کی آنکھیں لگوا کر کے لا، تب دیکھنا مجھے میں کیا ہوں۔ محبت والی نگاہ لا، تب تو پتہ چلے گا میرے اندر کیا کمال ہے۔ جب تجھے محبت ہی نہیں تو مجھے اور بھی چیزیں اچھی لگیں گی۔ تو جس سے محبت ہو جاوے اس سے اچھا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ ہمارے سامنے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو محبوب کے سامنے رہتے ہوئے کسی اور طرف خیال جا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے نچلے درجہ کہ اچھا یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ نے دیکھا نا کہ پہلے جبریل امین نے کام پوچھے کہ ہمیں کیا کیا کرنا، اور پھر کام کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ پوچھا۔ مل ایمان پوچھ کر کے کام پوچھا، مل اسلام کہہ کر کام پوچھا، اور مل احسان کہہ کر کاموں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی نا کہ ہمارے ذمے دو چیزیں ہیں، ایک کام کرنا اور ایک کام کو صحیح طور پر اور اچھے انداز پر کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان دونوں چیزوں میں کمی رہ گئی، کام ہی نہیں کرتے، پورے کام نہیں کرتے، یا کرتے تو ہیں لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، تو 100% نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، ہم مکمل کامیاب نہیں کہلا سکتے۔ مکمل کامیاب ہونے کے لیے دو ضروری باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ذمہ داریاں لگائی ہیں ان سب کو پورا کرنا ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، مسجد کی ذمہ داریاں ہیں، سماج کی ذمہ داریاں ہیں، کمانے کی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی کام ہمارے ذمے ہیں شریعت کی طرف سے ان تمام کاموں کو کرنا یہ لازم ہے۔ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں بس انہی کو کریں، اور دنیاوی اعتبار سے جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے ان کو نہ کریں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی نمازیں تو خوب پڑھتا ہے لیکن بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ کبھی پکا جنتی نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، ادھورا ہے۔ بچوں کا تو پورا خیال رکھتا ہے لیکن نماز کا دھیان نہیں رکھتا، یہ بھی ادھورا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نوافل، عمرے، یہ سب بھی کرنے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ذمہ داریاں شریعت کی طرف سے ہم پر ہیں، اپنے بچوں کا دھیان کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو صحیح مسلمان بنانا، ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدوں کی حفاظت کرنا، اور دنیاوی ضرورتیں بھی ان کی پوری کرنا۔ سب کرو گے تو پکے مومن کہلاؤ گے، سب نہیں کرو گے تو پکے مومن نہیں کہلاؤ گے، کامل مکمل۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں مواخات کرائی تھی۔ آپ نے پڑھ رکھا کتابوں میں کہ جب مدینے میں لوگ ادھر ادھر سے، خاص طور سے مکے سے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو مدینے میں ان کا کوئی تھا نہیں، تو ان کو اجنبیت نہ ہو، ان کو اپنے وطن کی یاد نہ آوے، تو آپ جو ہے ایک مدینے کے انصاری کو لیتے، ایک مہاجر کو لیتے، بھئی تم دونوں سگے بھائی،
تم دونوں بھائی ہو تاکہ یہ ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ تم دونوں بھائی ہو۔ بہرحال چلتی رہی زندگی۔ کافی دن گزرنے کے بعد حضرت سلمان اپنے کاموں میں، حضرت ابو الدرداء اپنے کاموں میں۔ تو ایک دن سلمان فارسی کو خیال آیا کہ بھئی میرے بھائی بنے تھے وہ، تو چلو ملاقات تو کر کے آؤں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے آئے ابو الدرداء کے مکان پر، اور حضرت ابو الدرداء کے مکان پر آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بچے کچھ بہت زیادہ اچھے حالات میں نہیں تھے۔ تو پوچھا کیا معاملہ؟ کہ جی تمہارے جو بھائی ہیں نا ابو الدرداء، وہ تو بس اللہ اللہ کرتے ہیں، ہماری طرف تو دھیان ہی نہیں ان کا کچھ، تو اب ہم کس کے لیے تیاری کریں، بس اپنا جیسے جیرے جیرے۔ اچھا، تھوڑی دیر میں حضرت ابو الدرداء جس کام سے گئے تھے وہ آ گئے اور کہا بچوں سے چلو بھائی جلدی دسترخوان لگاؤ، میرا بھائی آیا، میرا دوست آیا، بڑی خوشی، دسترخوان لگا دیا۔ کہا بھائی سلمان کھاؤ، کہ آپ بھی تو کھاؤ میرے ساتھ، کہ میں تو روزے سے ہوں جی۔ تو اٹھاؤ ورنہ کھانا، میں تو نہیں کھاتا، تم بھی میرے ساتھ کھاؤ گے تو کھاؤں گا ورنہ تو نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا کہ روزہ توڑو میرے ساتھ کھاؤ، انہوں نے توڑ دیا۔ اور شریعت میں اس کی اجازت ہے میرے بھائی، اگر ہم نفلی روزے سے ہیں اور گھر پہ مہمان آ جاوے اور ہمیں ایسا لگے کہ مہمان کو تکلف ہوگا اکیلے کھانے میں، اطمینان سے کھائے پیے گا نہیں، تو روزہ توڑ دو اس کی خاطر، اس کے ساتھ مل کے کھاؤ پیو، بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لو، اس میں اور زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کہا جی روزہ توڑو میرے ساتھ، کھاؤ گے تو کھاؤں گا، بھائی ان روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد شام ہو گئی، عشاء کے بعد میں تھوڑی دیر بات کر کے حضرت ابو الدرداء اٹھے، چل دیے، کہاں جا رہے بھی کچھ طرح میں نماز پڑھوں گا نفلے، کہ بھائی یار بیٹھ جائے، اتنے دن میں ہم آئے ہیں، بیٹھ جا تھوڑی دیر کو باتیں کر لے، چل لیٹ جا۔ لیٹ گئے، پھر اٹھے گئے اور لیٹ جا۔ جب رات کا اخیر وقت آ گیا، اب دونوں نے مل کر تہجد پڑھی، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ابو الدرداء، ان لنفسک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، یہ جو بیوی تمہاری وجہ سے تو آئی ہے تمہارے یہاں، سب کو چھوڑ کے تمہاری وجہ سے آئی ہے، تم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے۔ فَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کا بھی خیال رکھا کرو۔ اور فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ جو دو آنکھیں ہیں ان کا بھی ایک حق ہے، ان پہ اتنا ہی لوڈ ڈالو جتنا لوڈ یہ برداشت کر سکتی ہیں۔ اب مہمان تھے یہ ابو الدرداء نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اندر اندر بڑی تکلیف ہو رہی کہ بتاؤ انہوں نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا، اور میرا معمول تو پوری رات تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا، انہوں نے رات بھر مجھے لٹائے رکھا، تھوڑا سا موقع ملا مجھے سنت پڑھنے کا نماز۔ تو صبح کو جا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جی دیکھو یہ میرے مہمان بنے، روزہ توڑوایا، تہجد دیر سے پڑھنے کا موقع دیا، اور پھر یوں کہہ رہے ہیں ان لنفسک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، ولیضیفی کا مہمان آم ان کا بھی حق ہے۔ جب شکایت کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، صدق سلمان، ارے بھائی ابو الدرداء، سلمان نے جو کچھ تمہیں بتایا بالکل صحیح بتایا، دین یہی ہے۔ تو دین کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، پوری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنا لینا، اس کا نام دین ہے۔ تو دو کام ہمیں کرنے، رسول اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ان کو کرنا، اور صحیح طور پر کرنا۔ اب ہم میں سے ہر آدمی جب تقریر سنتا ہے یا کتاب پڑھتا ہے
تو اس کے دل میں ولولہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے ایمان کا تقاضا، بھی میں اس سے اچھا کام کیا کروں گا اور اچھے طریقے سے کیا کروں گا، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ جذبہ مر جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جذبات کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ماحول کو بدلنا ضروری ہے۔ ماحول کو بدلے بغیر آپ اپنے اندر چینجنگ لے آئیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس برے اور گندے ماحول میں آپ رہتے ہو، اسی میں رہتے رہتے آپ چاہو کہ ولی بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ وقت کے لیے آپ کو وہ ماحول بدلنا ہے۔ اس کثافت اور دھوئیں بھرے دھندلے ماحول سے نکل کر کچھ دیر کے لیے ذرا صاف شفاف ماحول میں آپ کو آنا پڑے۔ دیکھو دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سچا صاف ستھرا دل کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ فطرتاً سب سے اچھا دل ہے نا۔ اور مزید دیکھو، جب چھوٹے سے تھے تو جبریل امین نے آ کر سینے کا آپریشن کیا اور دل کو دھو کر کے بالکل صاف کر دیا۔ تو پہلے سے اچھا مزید فرشتوں نے آپریشن کر کے اس کو زمزم سے دھو کر اس میں نور بھر دیا، اور زیادہ اچھا ہو گیا نا۔ اب 40 برس کی عمر آپ کی ہونے والی ہے، تو 40 برس پر آپ کو نبوت کا کام سنبھالنا ہے، جو بڑا کام ہے۔ یعنی اب عالم بالا سے ان کا خاص رشتہ ہونے والا ہے کہ اللہ کے یہاں سے انوار اتریں گے آپ کے دل پر، اور پھر آپ اپنی زبان مبارک سے ساری انسانیت تک اس نور کو منتقل کریں گے۔ تو یہ جو اللہ سے رابطہ بننا ہے، مخصوص رابطہ، جس کو نبوت کہتے ہیں، اس مخصوص رابطے کو بنانے کے لیے اس اچھے دل کو بھی ماحول تبدیل کرایا گیا۔ آپ نے پڑھ رکھا نا کہ جب نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ بھئی یہاں نہیں، کئی بالکل ایسی جگہ جہاں اللہ کے تصور کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہ بیچ میں، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ محلے والے ہو، نہ یار دوست ہو، بس اللہ ہی اللہ۔ حدیثوں میں پڑھ رکھا نا، آپ نے سن رکھا کہ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ حرا ایک پہاڑ ہے مکے کے اندر، اس میں اوپر چوٹی پہ غفا ہے، جسے غار کہتے ہیں عربی زبان میں، غار حرا۔ اس گفا کے اندر جاتے تھے اور کئی روز تک وہیں اعتکاف فرماتے تھے، وہیں بیٹھے ہیں، وہیں لیٹے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہیں، اور گھر سے کھانا ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ 10-5 دن رہے، پھر گھر آئے، پھر سامان لے کے چلے گئے۔ 6 مہینے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مکے کے اس ماحول سے علیحدہ کیا۔ جب مکے کے اس گندے ماحول سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اب وہ عالم بالا کے انوار شروع ہوئے۔ اب نبوت کا کام شروع ہوا کہ ایک دن رمضان میں سورج چھپنے کے بعد حضرت اس غار سے نکلے کہ چلو آج گھر چلتا ہوں۔ جیسے ہی غار سے نکلے، جبریل امین سامنے سے آ گئے اور کہا یا محمد اقرا، محمد پڑھو۔ کما نبی قاری، سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا، پھر لگایا، اور قرآن نازل کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی اللہ سے خاص اپنے دل کا رشتہ جوڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اپنے ماحول کو چینج کیا اور بدلا، تب وہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ اتنے پاکیزہ اور مقدس دل کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے اگر ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے تو بھئی ہم اندازہ لگائیں کہ ہم جیسے گندے لوگوں کو اور گندے ماحول میں رہنے والوں کو کس قدر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گندے ماحول کو چھوڑ کر باہر نکلیں۔ ہم اسی گندے ماحول پہ بہت برا ہو رہا، بہت برا ہو رہا، بھئی یار یہ بہت برا ہو رہا، بھئی بہت برا ہو رہا، اور اسی برے میں تم بھی شریک ہو، تو اس برائی سے کیسے بچو گے؟ یہی ہو رہا نا۔ شادی کی دعوتوں میں سب جاتے ہیں نا، اور وہاں جا کے سارے لوگ مولوی صاحب بنتے ہیں آپس میں، بھائی دیکھو بہت برا ہو رہا، بھائی کتنا برا ہو رہا۔ ارے جب برا ہو رہا تو یہاں کیوں آیا؟ اگر اس برائی سے بچنا ہے تو یہاں آنا چھوڑ۔ اگر اس برائی میں آتا بھی رہے گا اور اس پہ لعنت بھی بھیجتا رہے گا تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہا، تو چھوڑے گا کیسے اس کو؟ اس گندگی سے خود کو دور نہیں کرو گے، اس گندگی سے بچ سکتے ہو؟ آدمی بارش میں کھڑے ہو کر بارش سے بچے، کیسے بچے گا؟ اس سے بچنا ہے تو آپ کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، ایسی جگہ سائے میں آنا پڑے گا جہاں بارش کا پانی نہیں ٹپکتا۔ گالیوں کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، غیبتوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، جھوٹ کے ماحول میں رہ رہے ہیں، ان سب چیزوں سے کیسے بچیں؟ نہیں بچ سکتے۔ تو اپنے آپ کو اچھائی پر جمانے کے لیے اور اچھائی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے گندے ماحول سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے نا، سورہ کہف، ہم سنا سب نے، پڑھتے بھی ہیں جمعہ میں خاص طور سے سب لوگ۔ اس سورت کو سورہ کہف کیوں کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں پہاڑ کے بڑے غار کو۔ کسی پہاڑ کے بیچ میں کوئی بڑا سا اندر دہانہ کھلا حصہ ہے، اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں 7 نوجوانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو دین حنیف اور سچا دین معلوم ہو گیا، اگر ہم اپنی برادری اور خاندان میں رہتے رہیں گے تو ہمیں یہ لوگ اس دین پہ جمنے نہیں دیں گے۔ تو وہ اس غار کے اندر چلے گئے، اللہ نے وہیں ان کو نیند طاری کر دی، اور 300 برس تک وہ وہیں سوتے رہے۔ 300 برس کے بعد آنکھ کھلی تو ساری چیزیں جھونکی، تو ایسا لگا ہے بہت دیر تک سوئے شاید۔ کتنے دن، کتنی دیر؟ کہا بھائی کچھ نے کہا پورا دن ہو گیا، ایک دن تو نہیں، ایک دن سے کچھ کم ہوا، لیکن کتنے دن رہے؟ 300 برس، 3 صدیاں گزر گئی۔ اب دین کو بچانے کے لیے ماحول کو چھوڑا، غار میں چلے گئے تو دین بچ گیا، نہ جاتے نہیں بچ سکتا تھا۔ تو ماحول کو چینج کرنا اور بدلنا دیندار بننے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ماحول بدلنے کے لیے آپ غار میں جائیں، اس کی تو ضرورت اب نہیں ہے۔ اللہ نے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی حالتوں کو دیکھ کر کے جو نسخے تجویز کیے ہیں۔ جنگلوں میں چلے جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو، کاروبار کو 100% چھوڑ دیں، اسلام اس کو بھی نہیں کہتا۔ بہت مختصر سی دوا تجویز کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ دیکھو دیندار بننے کے لیے اور دین پر جمے رہنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنا کچھ وقت اچھے لوگوں کے پاس گزارا کرو۔ گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ کرو، لیکن سارے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا سا وقت روزانہ
2 دن کے بعد 4 دن میں ہفتے میں جیسی اپنی ترتیب بنے اس کو اپنے لیے فرض کا درجہ دو کہ جیسے سارے کام ضروری ہیں، روٹی ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں، بارش ہو تب بھی کھاتے ہیں، گرمی ہو تب بھی کھاتے ہیں، سردی ہو تب بھی کھاتے ہیں، کھانا تو کھانا ہی ہے۔ ایسے اس کو کہ سردی ہو گرمی ہو پریشانی ہو، ہمیں اپنا تھوڑا سا وقت کہیں اچھے ماحول میں جا کر بیٹھنا، کسی عالم کی مجلس میں جانا ہے، کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہے۔ تھوڑا تھوڑا وقت بھی اگر آپ لگاتے رہیں گے اس طرح تو اس ماحول سے کچھ دیر کے لیے آپ ہٹیں گے نا، اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بدل دیں گے، زندگی کو بدل دیں گے، دیندار بنا دیں گے اور دین پر جما دیں گے۔ لیکن ہم چاہیں کہ اس ماحول سے بالکل نہ نکلیں اور پھر ہمارا دین بن جاوے اور ہم دین پر جمے رہیں، یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ سب اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ آدمی جماعت میں گیا، 4 مہینے لگا کر کے آیا، جب لوٹتا ہے تو 100% دین کی ترتیب پہ ہوتا ہے نا۔ اب اس کے بعد آیا، نہ جماعت والوں سے تعلق نہ مسجد سے تعلق، کچھ نہیں، اب سارا اپنے پرانے دوستوں کی ٹیم میں پہنچ گیا۔ 15 دن کے بعد اس کا حال دیکھو، جیسا تھا ویسے چلا، وہ ساری نمازیں تسبیح ذکر سب چھوٹ گیا، کیونکہ ماحول گندے ماحول میں پلٹ گیا۔ جو دین ہمارے اندر آنا چاہیے اس کو لانے کے لیے بھی اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، اور آ گیا تو اب اس کو بچائے رکھنے کے لیے بھی اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنا وقت تھوڑا بہت اس کام کے لیے فارغ رکھنا ضروری ہے کہ تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح ہم کہیں جا کر کے اس سارے ماحول سے ہٹ کر کے بس اللہ کے دین کے ماحول میں کچھ دیر کو چلے جائیں۔ اسی میں پتہ نہیں کس دن اللہ کی طرف سے جو ہے مہربانی ہو جاوے اور ہمارے دل کو اچھائیوں کی طرف پلٹ دیا جائے۔ اللہ تو جب چاہتے ہیں انہیں کوئی گاڑی گھوڑا تھوڑی جوڑنا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان پہ جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس کہہ دیا کن، ہو گیا۔ کوئی انتظام تھوڑی کرنے ان کو، پہلے اس کے ساتھ بہت سارے انتظام کریں گے، ٹائم تو کچھ بھی نہیں کرنا، کن فیکون۔ ادھر وہ فرماتے ہو اور ادھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک لمحے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 100 سال نفلی عبادت کرنے کے بعد جو دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی لگن پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک لمحے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین پر عمل کرنے کے لیے اور صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے اچھے لوگوں سے رشتہ تعلق، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں آنا، یہ ہمارے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے صحیح جینے کے لیے ہوا پانی اور کھانا ضروری ہے، ایسے ہی صحیح دینی زندگی بتانے کے لیے